السلام علیکم ڈیئرس۔ اچھا، آج ایک اور اے جے کے پبلک سروس کمیشن کا پیپر تھا۔ یہ آج 16 دسمبر 2025 کو لیا گیا۔ جو پوسٹ تھی وہ جونیئر کلرک بی پی 11 کی پوسٹ تھی، اور اس کے لیے جو سلیبس تھا وہ جنرل ایبیلٹی کا سلیبس ہی تھا۔ جنرل ایبیلٹی ٹیسٹ کے سلیبس کا آپ کو پتہ ہے، اس میں تقریباً سارے سبجیکٹس شامل ہوتے ہیں۔ اس میں اردو ہے، اس کے علاوہ انگلش ہے، پاک اسٹڈی ہے، اس کے علاوہ کشمیر اسٹڈی ہے، کرنٹ افیئر ہے، ایوری ڈے سائنس کا پورشن ہے۔ یہ سارا ملا کے جو ہے وہ جنرل ایبیلٹی کے کل 100 ایم سی کیو جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو یہ جو پیپر تھا، اس پیپر کو ہم انشاءاللہ اس کی ویڈیو ہے اس میں کمپلیٹ جو ہے وہ کوسچن نمبر 1 کیا ہے کہ 100 تک انشاءاللہ سالو کریں گے۔ تو پہلے اس کا جو پورشن ہے وہ انگلش کا پورشن ہے، تو آئیں ہم 1 بائی 1 ایم سی کیوز کو سالو کرتے ہیں۔ پہلا جو کوسچن ہے، بوتھ پارٹیز مسٹ ایڈہیئر ڈیش دا ٹرمز آف دا کنٹریکٹ۔ تو یہاں جو اپروپریٹ پروپوزیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بوتھ پارٹی مسٹ ایڈہیئر ٹو دا ٹرمز آف دا کنٹریکٹ۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ کریکٹ آپشن۔ کوسچن نمبر 2 ہے، دس فلائنگ کوچ از باؤنڈ فار کراچی۔ یعنی یہاں پہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ فار۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 3 ہے، ہی از جیالس آف ہر سکسیس۔ آف جو ہے وہ یہاں پہ اپروپریٹ۔ کوسچن نمبر 4 ہے، آئی ایم گڈ ایٹ ٹینس۔ ایٹ پریپوزیشن جو ہے وہ رائٹ۔ کوسچن نمبر 5 ہے، نفیسہ از آفریڈ آف اسپائڈرس۔ آپشن بی جو ہے وہ گو۔ کوسچن نمبر 6 ہے، وچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز یوزز دا کریکٹ پروپوزیشن۔ کہ ان سینٹینس میں کون سا جو ہے وہ کریکٹ پروپوزیشن یوز ہو رہی ہے؟ تو آپشن اے اگر دیکھیں، از دس دا بس دیٹ گوز ٹو دا صدر بازار۔ پھر ہے، از دس دا بس ہو گوز ٹو دا صدر بازار۔ از دس دا بس وچ گوز ٹو دا صدر بازار۔ یہاں پہ جو موسٹ اپروپریٹ ہے وہ والا آپشن اے ہے، از دس دا بس دیٹ گوز ٹو دا صدر بازار۔ کوسچن نمبر 7 ہے، وچ ورڈ از اے سینونیم فار کین۔ کین جو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ فیملی یا ریلیٹیوز، رشتہ دار، اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ کین یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو موسٹ اپروپریٹ سینونیم ہے رشتہ دار کے لیے وہ ہے ریلیٹیو، یعنی آپشن ڈی جو ہے یہاں پہ اس کا سینونیم ہے کس کا؟ کین کا۔ کوسچن نمبر 8 ہے، وچ ورڈ از سینونیم فار بینش۔ بینش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اس کی آپ یہ کہہ لیں جگہ سے نکال دینا، یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جلا وطن کر دینا، اس کو ملک سے نکال دینا، یہ جگہ سے نکال دینا، اس کے لیے ورڈ جو یوز ہوتا ہے بینش۔ تو یہاں پہ جو موسٹ اپروپریٹ سینونیم ہے وہ ایگزائل۔ ایگزائل کا مطلب بھی جلا وطنی ہوتا ہے، یعنی اپنے وطن سے، اپنے دیش سے، ملک سے، یہ جگہ سے کسی کو نکال دینا، ایگزائل۔ تو بینش کا ایگزیکٹ یہاں پہ سینونیم جو ہے وہ ایگزائل۔ کوسچن نمبر 9 ہے، وچ ورڈ از سینونیم فار کوال۔ کوال جو ورڈ ہے اس کا اگر ہم اردو مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے چینی، خدشہ، شک، الجھن۔ تو یہاں پہ جو ورڈز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو سکرپل ہے۔ سکرپل ورڈز کا مطلب بھی آپ یہ کہہ لیں شک و شبہ یا بے چینی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزیکٹ یہاں پہ سینونیم ہے وہ آپشن ڈی۔ کوسچن نمبر 10 ہے، وچ ورڈ از اینٹونیم فار لیومینس۔ لیومینس کہتے ہیں برائٹنس کو، تو اس کا بالکل آپ کہہ لیں یہاں بھی اینٹونیم پوچھ رہا ہے، یعنی اپوزٹ پوچھ رہا ہے۔ تو لیومینس جو ہے وہ برائٹ کا اپوزٹ جو ہے وہ ڈیم ہے، یعنی چمکدار کا جو ہے وہ اپوزٹ کیا ہوگا ڈیم۔ کوسچن نمبر 13 ہے، واٹ از دا پیسو وائس آف وائی ڈز آفیسر نیگلیکٹ ڈیوٹیز۔ اس کا یعنی وہ پوچھ رہا ہے پیسو وائس، اس کا جو پیسو وائس ہے وہ ہے وائی آر دا ڈیوٹیز نیگلیکٹڈ بائی این آفیسر، یہ آپشن بی جو ہے وہ تو۔ کوسچن نمبر 14 ہے، واٹ از دا پیسو وائس آف شی ول انوائٹ می۔ شی ول انوائٹ می کا جو پیسو وائس ہے، آئی شیل بی انوائٹڈ بائی ہار، یہ اس کا جو ہے وہ پیسو وائس۔ کوسچن نمبر 15 ہے، ایکلیز ہیل مینس، یعنی یہ ایک آپ یہ کہہ لیں ایک ایڈیم کہہ لیں، فریز کہہ لیں، اس کا جو مطلب ہے کہ کسی بندے کا آپ یہ کہہ لیں کوئی ایسا پوائنٹ، ایسا آپ کہہ لیں اس کا ویک پوائنٹ جو اس کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، جو اس کی آپ مطلب ہم اکثر کہتے ہیں وہ اس کی دختری رات، یعنی جس آپ کہہ لیں کمی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، یا جس آپ کہہ لیں اس کے مسئلے کی وجہ سے اس کو ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے، اس کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس کے لیے جو یہ ایکلیز ہیل جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ایگزیکٹ آپشن ہے آپشن بی، a metaphor for a fatal weakness in spite of overall strength، یعنی کسی بندے کی جو ہے وہ کوئی خاص آپ کہہ لیں جو ہے وہ کمزوری، اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 16 ہے، واو از این ایگزامپل آف، تو واو جو ہے وہ کس کی ایگزامپل ہے؟ ہائیڈروجنکشن۔ کوسچن نمبر 17 ہے، یہ موو کوئکلی ٹو کیچ دا بس ان دس سینٹینس کوئکلی از۔ کوئکلی چونکہ یہاں پہ ورب جو موڈ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، موڈیفائی کر رہا ہے، تو کوئکلی کیا ہے یہاں پہ ایڈورب۔
Question number 18, I have bought the flowers for my daughter. In this means flower جو ہے اس sentence میں کیا ہے noun, common noun. 19, Furqan played well in this sentence. Played جو ہے sentence میں کیا ہے verb. Next question number 20 ہے they built a house near the Indus River. In this sentence the جو ہے وہ یہاں پہ article. 21 ہے which country is called buffer state of Asia. ان کس ملک جو ایشیا کی buffer state کہا جاتا تو یہ افغانستان. 22 ہے when was Muslim League formed. مسلم لیگ کی جو بنیاد مسلم لیگ کب بنائی گئی تو مسلم لیگ 1906 میں بنی. نمبر 23 ہے the constitution that is practiced in Pakistan. یعنی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کون سا جو آئین ہے وہ نافذ ہے کہ اس وقت جو آئین کو فالو کیا جا رہا وہ 1973 کا آئین. 24 مولانا ظفر واز دا چیف ایڈیٹر آف. کہ مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ کس اخبار کے جو ہے وہ چیف ایڈیٹر کے تو ان کا جو ایک مشہور اخبار ہے زمیندار اس کا وہ چیف ایڈیٹر. دا کیپٹل آف پاکستان ایٹ دا ٹائم آف کریشن. یعنی جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کا جو کیپٹل تھا دارالخلافہ تھا وہ کون سا تھا تو وہ کراچی تھا. 1960 میں جو ہے وہ کیپٹل آف اسلام آباد شفٹ. اس سے پہلے جو میں نے لاہور کا کر دیا یہ کراچی تھا. دا فاؤنڈر آف پاکستان موومنٹ از کنسیڈرڈ ایز. یعنی تحریک پاکستان کا جو بانی ہے وہ کس کو کہا جاتا تھا یہ قائد اعظم محمد علی جناح. 7 لاہور ریزولیوشن واز پاس. جو قرارداد لاہور ہے یہ کب پاس ہوئی 1940. 28 ہو پریزائڈڈ اوور دا 1940 لاہور سیشن آف مسلم لیگ. کہ مسلم لیگ کا جو سیشن تھا جس میں یہ قرارداد لاہور یا لاہور ریزولیوشن بھی پاس ہوئی تھی تو اس کو پریزائڈ کس نے کیا تھا. اس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی. 29 ہو گیو دا آئیڈیا آف دا نیم پاکستان. یعنی جو پاکستان نیم تھا یہ کس نے تجویز کیا کہ یہ چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا. 30 ہے which of the following is considered the ideological founder of Pakistan. ideological founder جو وہ علامہ اقبال کو کہا. 31 when did Pakistan became a republic. تو جب پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا تو اس وقت پاکستان باقاعدہ ریپبلک بنا تو یہ پہلا آئین جو وہ 1956 میں دیا. 32 ہے when did British announce the plan of partition of India. کہ جو انڈیا کی تقسیم کا پلان تھا وہ برٹش نے کب اناؤنس کیا تھا یہ 3 جون 1947 کو. 33 who was the viceroy of India at the time of partition. یعنی جب انڈیا کی تقسیم ہوئی تو اس وقت اس کا جو انڈیا کا وائسرائے تھا کون تھا تو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. اور یہی انڈیا کا آخری جو وہ وائسرائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن. نیکسٹ 34 who wrote the famous pamphlet now or never which demanded a separate Muslim homeland. جو ایک مشہور پمفلیٹ تھا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور. یہ کس نے لکھا تھا جس میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ الگ مسلم جو وہ اسٹیٹ کی جو آپ یہ کہنے اپنے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ پمفلیٹ جو ہے یہ کس کا تھا چودھری رحمت علی. اسی میں جو ہے وہ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نیم بھی جو وہ تجویز کیا تھا. 35 وچ رپورٹ کریٹ اسٹرانگ اپوزیشن فرام دا مسلم کمیونٹی ان 1928. 1928 کے اندر 1928 میں کون سی رپورٹ آئی کہ جس کو مسلم اکثریت نے مسلم کمیونٹی نے جو وہ آپ یہ کہہ لیں اس کی مخالفت کی تو وہ نہرو رپورٹ تھی. 36 آرکری از دا نیشنل گیم آف وچ کنٹری. یعنی کس ملک کی آپ یہ کہہ لیں یہ جو آرکری ہے قومی کھیل ہے اس کا کہ یہ جو بھوٹان ہے بھوٹان کا جو نیشنل آپ کہہ لیں کھیل ہے وہ آرکری. 37 وچ از دا نیشنل فلور آف ترکی. ترکی کا جو قومی پھول ہے وہ ٹیولپ. 38 دا کیپٹل آف مالدیو. مالدیو کا جو کیپٹل ہے وہ میل. 39 which is the coldest planet. تو coldest planet جو وہ نیپٹیون. 40 which countries fought on both sides during World War II. کہ جو جنگ عظیم 2 تھی اس میں کون سا ملک تھا جو دونوں سائڈز آپ کہہ لیں لڑ رہا تھا تو وہ اٹلی. 41 what is the shape of Shangri-La Lake in Pakistan. یہ شنگریلا لیک اس کردو میں گلگت میں جس کی جو شیپ ہے وہ ہارٹ کی طرح ہے. 42 پیرس از نون فار دا سٹی آف. پیرس جو ہے وہ کس شہر کے حساب سے مشہور ہے تو پیرس جو ہے وہ سٹی آف لو کے نام سے مشہور. 43 who was the president of پاکستان in 2008. یعنی 2008 میں جو پاکستان کا صدر کون تھا 2008 میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری. 44 which political party won the 2013 election in پاکستان. یعنی 2013 کا جو الیکشن تھا پاکستان میں وہ کون جیتا تھا یہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتے تھے. ایسے واٹ از انٹرنیشنل وومن ڈیز. انٹرنیشنل وومن ڈے جو ہے وہ 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. واٹ از دا انٹرنیشنل ٹیچر ڈے. انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹیچر ڈے جو ہے وہ 5 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. 47 دا کنسیپٹ آف جاہلی اینڈ ماڈرن اسلامک. جس کو یہ ریفرز کو کہ جو ماڈرن اسلامکس
جس کلو یہ اس میں جو جاہلیہ کا ورڈ ہے، یہ کنسیپٹ ہے، یہ کس ٹائم کے لیے یوز کیے تھے؟ تو یہ جو اسلام سے پہلے کا دور تھا، یعنی نورس بیفور اسلام، اس کے لیے یہ کنسیپٹ کا وہ اس کو کہا گیا۔ 48 ہو فاؤنڈیڈ دا جماعت اسلامی پارٹی ان ساؤتھ ایشیا، کہ ساؤتھ ایشیا میں جماعت اسلامی کی بنیاد جو ہے وہ کس نے رکھی تھی؟ تو یہ ابو العلا مجدد۔ 49 ہے وچ کنٹری ایکسپیرینس ان اسلامک ریولوشن ان 1979، کہ 1979 میں جو اسلامک ریولوشن ہے یہ کس کنٹری میں آیا تھا؟ تو یہ ایران۔ 50 ہے وچ اسلامک گروپ آپریٹس ان نائجیریا، کہ نائجیریا میں کون سا اسلامک گروپ جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے؟ تو وہاں پہ بوکو حرام۔ 51 ہے what does the term سلفزم emphasize، سلفزم کا کیا مطلب ہے؟ تو سلفزم کا مطلب ہے فالوئنگ ارلی اسلام۔ 52 ہے which of the following is the term used for Islamic governance، اسلامک جو گورننس ہے، یہ اسلامک جو رول ہے اس کی جو ٹرم یوز کی تھی اس کو خلیفہ کا نام دیا تھا۔ 53 what is the term used by Islamist ideologies for a comprehensive Islamic lifestyle، کمپلیٹ اسلامک لائف اسٹائل کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ شریعہ ہے۔ واٹ از دا لٹرل میننگ آف دا ورڈ اسلام، اسلام کا جو مطلب ہے وہ امن یا اللہ کے حوالے کر کرنا، اپنے آپ کو سر تسلیم خام ہو جانا۔ تو یہاں پہ جو اپروپریٹ اس کا ورڈ ہے وہ سبمیشن، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی سپورٹ کرنا۔ 55 ہے وین واز مکہ کنکیئرڈ بائی دا مسلم، مسلمانوں نے جو وہ مکہ کب فتح کیا تھا؟ یہ 8ویں ہجری میں۔ 56 ہے وچ از دا آؤٹر موسٹ پلانٹ آف سولر سسٹم، تو سولر سسٹم کا آؤٹر موسٹ پلانٹ جو ہے وہ نیپٹیون۔ 57 ہے ملک کنٹینز واٹر، تو ملک کے اندر 85% سے لے کے 87% تک جو واٹر موجود ہوتا ہے، تو بیسٹ کا آپشن جو ہے وہ 85%۔ 58 لانگ سائٹ ڈیفیکٹ شوڈ بی کریکٹڈ بائی یوزنگ، کون سے لینس یوز کر کے جو لائٹ سائٹ کا لانگ سائٹ کا جو یعنی دور کی نظر کی جو بیماری ہے یہ ڈیفیکٹ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے وہ کنویکس لینس یوز کر۔ 59 ہے ڈیفیشنسی آف وائٹامن اے، وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی سے کون سی ڈیزیز ہوتی ہے؟ تو یہ نائٹ بلائنڈس۔ 60 ہے دا لائف آف ریڈ بلڈ سیلز، یعنی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ کتنے عرصے تک رہ سکتے ہیں؟ تو یہ 120 دن تک، اس کے بعد ان کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور نیو ریڈ بلڈ سیل بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 61 ہے وین وائٹ لائٹ از پاس تھرو اے پرزم اٹس سپلٹ انٹو کلرس، کہ جب پرزم سے لائٹ پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کتنے کلر میں ڈیوائڈ ہوتی ہے؟ تو یہ 7 کلر میں ڈیوائڈ کی۔ 62 ہے واٹ آر دا پرائمری کلرس، تو پرائمری کلر کون سا؟ تو پرائمری کلر 3 ہیں، ریڈ، گرین اور بلو۔ 63 ہے وچ از دا فارٹیسٹ لینڈ اینیمل، یعنی لینڈ کے اوپر خشکی کے اوپر جو ہے وہ سب سے تیز جو ہے وہ جانور کون سا؟ تو وہ چیتا ہے۔ 64 ہے وٹ از دا فریزنگ پوائنٹ آف واٹر، واٹر کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ 0 ڈگری سیلسیس۔ 65 ہے وٹ از دا فارمولا آف واٹر، واٹر کا فارمولا جو ہے وہ H2O ہے۔ 66 ہے دا کیپیٹل آف جموں اینڈ کشمیر ان ونٹر، ونٹر میں جموں اینڈ کشمیر کا ونٹر میں جو کیپیٹل ہوتا تو وہ جموں۔ 67 آرٹیکل 370 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن گرانٹڈ اسپیشل اسٹیٹس، یعنی انڈین جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 370 ہے وہ کس کو اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے؟ تو جموں اینڈ کشمیر۔ 68 ان وچ یہ واز آرٹیکل 370 ایبروگیٹڈ بائی دا انڈین گورنمنٹ، کس سال جو ہے وہ 370 جو آرٹیکل تھا اس کو ختم کر دیا تھا انڈین گورنمنٹ نے؟ تو یہ اگست 2019، یعنی اگست 2019 میں۔ 69 ہے وچ ٹو نیشنز کا کلیم کشمیر ان فٹ، کون سی دو نیشنز جو یہ کہتی ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ ہمارا ہے؟ تو وہ دو انڈیا اور پاکستان۔ 70 ہے دا مین ایتھنک گروپ آف کشمیر ویلی، کشمیر ویلی کا جو مین ایتھنک گروپ ہے وہ کشمیر۔ 71 دا ریجن آف لداخ واز میڈ اے سیپریٹ یونین ٹیریٹری ان 2019۔ 72 ہے دا کیپیٹل آف جموں اینڈ کشمیر، دسمبر میں جو کیپیٹل ہے جموں اینڈ کشمیر کا وہ سری نگر ہے، ونٹر میں جموں ہے اور دسمبر میں سری نگر۔ 73 ہے وچ سٹی از نون ایز سوئٹزرلینڈ آف ایسٹ، ایسٹ کا جو سوئٹزرلینڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ سری نگر خوبصورتی کی وجہ سے۔ 74 ہے دا یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ریگارڈنگ کشمیر سجیسٹ، یعنی جو یونائٹڈ ریزولوشن ہے وہ کشمیر کے بارے میں کیا سجیسٹ کرتی ہے؟ پلیبسائٹ، آپشن بی جو ہے جہاں پہ ٹرو۔ 75 ہے وچ لینگویج از اسپوکن وائڈلی، کشمیر ویلی میں جو ہے وہ زیادہ بولی جانے والی جو زبان ہے وہ کشمیری ہے۔ 76 ہے وچ ریور فلوز فرام انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر ٹو پاکستان، یعنی جو انڈین کشمیر ہے وہاں سے کون سا جو دریا ہے وہ پاکستان کی طرف فلو کرتا ہے؟ تو وہ دریائے جیلم۔ 77 ہے ایل او سی کس کے لیے اسٹینڈس کر رہا ہے؟ تو ایل او سی کا مطلب ہے لائن آف کنٹرول۔ 78 ہے جموں اینڈ کشمیر واز پریویسلی اے پرنسلی اسٹیٹ انڈر، یعنی پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے جموں اینڈ کشمیر جو کس کے انڈر تھی؟ تو یہ برٹش
انڈیا۔ 79 when was پاک چائنا بارڈر ٹریٹی سائن، پاکستان اور چائنا کا جو بارڈر کا معاہدہ تھا یہ کب ہوا تھا؟ یہ 1963 1963 میں چائنا نے یہ معاہدہ طے پایا تھا جس میں پاکستان اور چائنا کی جو بارڈر کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا تھا۔ 80 ہے which historical fort is located in میرپور سٹی، تو میرپور سٹی کے قریب جو تاریخی جو وہ قلعہ ہے وہ رام کوٹ فورٹ۔ 81 ہے اردو کے پہلے معروف افسانہ نگار کون تھے؟ تو وہ پریم چند۔ 82 علامہ اقبال کا معروف شعری مجموعہ بال جبریل کس سن میں شائع ہوا؟ تو یہ 1935 میں شائع ہوا۔ 83 ہے کلیات غالب میں کس صنف کے سخن کا غلبہ ہے؟ تو کلیات غالب میں جو زیادہ آپ کہہ لیں جو صنف یوری ہے وہ غزل ہے۔ 84 اردو زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر کس کو بولتے ہیں؟ تو یہ ولی دکنی۔ 85 کا آب حیات کس ادیب کی تصنیف ہے؟ تو یہ محمد حسین آغاز سے۔ سعادت حسین منٹو کو پیدائش کہاں ہوئی؟ تو یہ امرتسر۔ 87 سید طارق کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تو سید طارق کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح۔ 88 ہے مرزا ہادی رسوا کا مشہور ناول کون سا ہے؟ تو ان کا مشہور جو ناول تھا وہ امراؤ جان ادا۔ 89 اردو کے پہلے جدید نظم نگار کون تھے؟ تو یہ فیض احمد فیض کو بھی بولتے ہیں، نون میم راشد بھی تھے، زیادہ جو اپروپریٹ ہے جن کو جدید نظم نگار کہتے ہیں وہ نون میم راشد۔ 90 ہے فیض احمد فیض میں نقش فریادی کس صنف میں لکھا؟ تو یہ غزل۔ 1 ہے سود و ساز کس شاعر کی تصنیف ہے؟ تو یہ اختر شیرانی کی۔ 92 ہے اختر شیرانی کو کس لقب سے یاد کیجیے گا؟ تو اختر شیرانی کو شاعر رومان کے لقب سے جانا گیا تھا۔ 93 ہے خطوط غالب کو اردو ادب میں کیا مقام حاصل ہے؟ تو خطوط غالب کو اردو ادب میں نثری ادب میں سنگ میل کا آپ لے لیں مقام حاصل۔ 94 اردو کی پہلی مکمل تفسیر کس نے لکھی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی۔ 95 غالب کا اصل نام اسد اللہ خان تھا۔ اردو زبان کا پہلا شاعر کون مانا جاتا ہے؟ تو پہلا شاعر ولی دکنی۔ 97 علامہ اقبال کا تعلق کس شہر سے تھا؟ تو علامہ اقبال کا تعلق لاہور سے تھا۔ سیالکوٹ میں وہ پیدا ہوئے لیکن اس کے بعد ان کی جو زندگی گزری وہ کہاں پہ گزری؟ لاہور میں۔ 98 ہے امراؤ جان ادا کس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ 99 ہے سر سید احمد خان نے کس تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی؟ تو یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ آخری ہے خطوط غالب کس زبان میں ہیں؟ تو خطوط غالب سارے وہ اردو زبان۔